اتنی کھلی. والدہ کہتی ہے کہ بیٹا تم پانی لے کر کھڑے ہو. اما جان پانی مانگا تھا. کہا کہ بیٹا میں نے مانگا تھا پھر میری آنکھ کھلی تو نے جگایا نہیں. کہا کہ مجھے یہ بے ادبی محسوس ہوئی کہ میں آپ کو جو ہے وہ نہیں. تو یوں ساری رات آپ جو ہے وہ والدہ کے سرانے کھڑے رہے. پانی کا برتن لے کر. یہ آپ نے اپنی والدہ کی عزت کو ادب کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام ولایت میں وہ مقام عطا فرمایا. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ آپ ان 10 برگزیدہ بندوں میں سے ہیں کہ جن 10 اولیاء کو خاص مقام مرتبہ عطا ہوا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق حضرت فضیل بن عیاض سے پوچھا گیا فضیل بایزید کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فرمایا کہ بایزید کوئی عام نہیں ہے. بایزید مقام اہدیت میں اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر چکے. اب بایزید اتنے فنا ہو چکے ہیں کہ بایزید تو ہے ہی نہیں. جہاں بھی بایزید کی نظر اٹھتی ہے اللہ ہی اللہ ان کو نظر آتا ہے. یہ حضرت بایزید بستامی کی کیفیت استغراق کی کیفیت کو اکثر آ رہی ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق یہ آتا ہے کہ آپ کی مجاہدے اس قدر تھے, ریاضتیں اس قدر تھیں کہ 30 برس آپ نے اپنی پیٹھ دیوار سے نہیں لگائی, یعنی ٹیک نہیں لگائی. 30 برس. اور ان 30 برس کے اندر آپ نے کبھی بھی جو ہے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا, بلکہ بعد کا معاملہ یہ چل رہا. لیکن ان 30 برس کے اندر بہت زیادہ ہی زیادہ جو ہے وہ قلیل غذا استعمال کرتا, بہت کم کھانا. یہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ بھی آپ کو عطا فرمایا کہ آپ کو کیا بلکہ آپ کا ایک خادم. وہ کہنے لگا اپنے دوستوں سے, اپنے رفقا سے, کہا کہ بحث چلی قبر کی, بات چلی قبر کے سوالات, بات چلی مدیرین کہ قبر میں سوالات. حضرت بایزید بستامی کا جو خادم تھا, اس کو صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر روح البیان کیا. وہ جو خادم تھا, وہ خادم کہنے لگا کہ نکیرین جب سوال کریں گے تو دیکھنے کے میں کیا جواب دیتا ہوں. دوستوں نے کہا کہ آپ جو بھی جواب دیں گے ذرا ہمیں پتا تو چلے کہ آپ کیا جواب دینا چاہتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے کیا جواب دیا. کہا کہ میری قبر کے پاس آ کر بیٹھ جانا, اللہ نے چاہا تو اللہ تمہیں سنوا دیجیے گا, تم کیا جواب دے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بایزید کا خادم کہہ رہا ہے, بایزید کا مرید کہہ رہا ہے. اب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ مرید جب اس کا انتقال ہوا اور اس کی وصیت کے مطابق اس کے رفقا اس کی قبر کے پاس جا کر بیٹھے, نکیرین کے سوالات ہوتے ہیں, من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. تو عمومی طور پر تو ان سوالوں کے جواب بھی مخصوص ہیں. ایمان والا ہوگا من ربک ربی اللہ, ما دینک دینی الاسلام, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کی اجازت ہوگی, اس کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا, محمد رسول اللہ, اللہ کے رسول. اہل ایمان کو یہ جواب ہوگا, لیکن جو کافر ہوں گے وہ جواب نہیں دے سکیں. لیکن کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کا, اولیاء کا بطور خاص ذکر آیا کہ ان کے جوابات نکیرین کے سوالات کے حوالے سے بڑے روک رہے ہیں. اس میں علامہ جامی جو جن کی کتاب کا میں نے حوالہ ابتدا دیا, نفاق الانس, علامہ جامی کے بارے میں آتا ہے کہ جب جانا نکیرین نے پوچھا پر رب, میں ایک مرحلے پہلے بھی غالباً سمجھا چکا ہوں, اب یہ تھوڑی سی گرامر کی بات ہے. من کا ایک معنی ہے کون, اور من کا ایک معنی ہے وہ جو کہ. ایک معنی ہے کون, من ربک تیرا رب کون ہے. من کا معنی کیا ہے؟ کون, تیرا رب کون ہے. اور ایک من کا معنی ہے وہ جو کہ. حضرت علامہ جامی سے جب نکیرین نے سوال کیا تھا نا من ربک, فرشتوں تو جامی نے جواب دیا من ربک وہ جو تیرا رب ہے. یعنی اس کا یہ ترجمہ, یعنی ایک ترجمہ من کا ہے کون, وہ پوچھ رہا من ربک تیرا رب کون ہے. جامی نے کہا کہ من ربک.
فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ جابری سے پوچھ رہے مر رب، وہ وہی پوچھ رہے مر رب، کہا کہ وہ پوچھ نہیں رہے، وہ کہہ رہے کہ وہ جو تیرا رب ہے وہی بتا رہا۔ کچھ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے متعلق کتابوں کے اندر آیا، ان کی سیرتوں میں آیا، ان کے واقعات میں علماء نے، بزرگوں نے لکھا، اور یہ کوئی آج کل نہیں لکھا، صدیاں گزر گئی ہیں۔ حضرت بھائی عزیز بستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ جو خادم تھا، اس نے جو ہے کہا کہ قبر کے پاس آ کر بیٹھ جائیے کہ اللہ نے چاہا تو اللہ میرا جواب سنوا دے گا تم کو کہ میں کیا جواب دیتا ہوں۔ جب حضرت بھائی عزیز بستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس خادم کا انتقال ہوا اور آپ کے دوست احباب اور وہ لوگ جو آپ کی بات سن چکے تھے جب پہنچے، بیٹھ گئے قبر کے پاس، اور سوال نکیرین کے سوالات کا سلسلہ ہوا، تو جب نکیرین نے سوال کیا نا تو یہ نہیں کہ جوابات وہ جو عام طور پر دیگر کو دینے ہیں وہ دیے، کہا کہ تم اس سے سوال کر رہے ہو کہ میں بایزید کا خادم ہوں، بایزید کی چادر میں لی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ جواب دینا تھا، خادم کو یہ جواب دینا تھا، نکیرین اللہ کی بارگاہ میں واپس چلے۔ باری تعالیٰ بایزید کا خادم یہ جواب دیتا ہے کہ میں تو بایزید کی چادر لیے ہوا ہوں، میں بایزید کی دامن سے وابستہ ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پوچھا کہ بایزید کیا لے کر آئے ہو، کسی نے خواب میں آپ کو دیکھا، آپ کی زیارت ہوئی، حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قیامت کا منظر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے، فرشتے پوچھ رہے ہیں کہ بایزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ایک مقصد کے تحت بھیجا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ دنیا سے کیا لے کر آئے ہو۔ اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ یہ جو ہماری زندگی ہے یہ ایک مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں تو نیک اعمال یہاں سے لے کر جائیں۔ اگر نیکیاں ہوں گی، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ جو ذرہ برابر بھی نیکی جس نے کی ہوگی اس کا اجر پا لے گا، اس نیکی کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی، ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا تو اس گناہ کو بھی دیکھ لے گا، یعنی اس کی سزا کو بھی پا لے گا۔ تو دنیا میں ہم کسی مقصد کے تحت آئے، سوال ہوگا۔ قرآن مجید سورہ تکاثر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور تم سے اللہ کی نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی۔ حضرت بایزید بستانی سے بھی پوچھ گچھ ہوئی، سوال ہوا۔ خواب میں کسی نے دیکھا جو منظر ہے، اور بایزید سے سوال کیا جا رہا ہے کہ بایزید کیا لے کر آئے ہو؟ کہا کہ میں فقیر بندہ ہوں، بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں، یہاں کچھ دینے نہیں، یہاں سے لینے آیا ہوں۔ فقیر بادشاہوں سے لینے آتے ہیں، دینے کچھ نہیں آتے۔ میں کیا لے کر آؤں گا اس بارگاہ میں بادشاہ کے لیے؟ آج اس بارگاہ میں تو یہ فقیر لینے کے لیے حاضر ہوا۔ یہ ہے شان انوکھی اللہ والوں کی، یہ ہے جواب انوکھے اللہ والوں کی زندگی میں، اور آپ بھی گزار رہے ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس دن سے ڈرتے ہیں کہ نہ جانے سوال ہوگا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ اچھا ڈرنا بھی چاہیے، جو خوف ہے نا، خوف والوں کا بھی اپنا مقام ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی اس بات سے ڈرا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گا، اللہ کے حضور میں کیسے کھڑا ہوں گا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پلے کچھ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، اس شخص کے لیے دو جنتیں، اس کے لیے دو باغات۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر ایک شخص کا واقعہ، وہ بڑا عابد، بڑا تقوی والا، بڑا پرہیزگار تھا۔ ایک فاحشہ عورت نے اس کو
گمراہ کرنا چاہا، اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، بن سنور کر اس کے سامنے گئی اور اس کو گمراہی کی طرف، اس کو جو ہے بدی کی طرف، بدکاری کی طرف جو ہے اس کو بلایا، اس کو کہا، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ، عابد و تقوی والا، جب اس کو اس طرح کی چیز کا کہا گیا تو اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، اس کا چہرہ متغیر ہو گیا، بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس فاحشہ عورت نے اس کو اپنے جو ہے وہ گھر سے نکال دیا، پہلے تو اپنے گھر کے اندر اس کو بلایا کسی طرح سے، اور پھر جب جو ہے اس نے دیکھا کہ اس کے جسم پر یوں لرزہ طاری ہو گیا اور پھر بالآخر وہ گر پڑے، اس کو گھر سے باہر نکال دیا، اور اسی حالت میں جو ہے اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب اس کو دفنایا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کی قبر پر گئے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے پاس جب گئے تو کہا کہ یہ وہ بندے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں لے کر یہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ خوف رکھنے والوں کے لیے جو ہے، جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ان کے لیے دو باغات ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم اس آیت کو یاد کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں قبر کے پاس، تو وہ صاحب قبر، وہ عابد اس انداز میں دنیا سے چلا گیا تھا کہ گناہ کی طرف بڑا نہیں تھا، بلکہ گناہ کی طرف اس کو بلایا گیا تو اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، یوں ہی جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہوا۔ سیدنا فاروق اعظم نے جب یہ قرآن کی آیت پڑھی تو اس کی قبر سے آواز آتی ہے کہ عمر، ہاں اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دو باغات عطا فرما دیے۔ تو یہ بھی ہے کہ خوف خدا ہونا چاہیے کہ کیسے ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ لیکن حضرت بایزید بستامی کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کو خواب میں دیکھا گیا تو آپ نے یہ کہا کہ بھائی مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ میں کیا لے کر آیا ہوں، میں فقیر ہوں، بادشاہوں کی بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ بادشاہوں کی بارگاہ میں جب کوئی فقیر آتا ہے تو لینے کے لیے آتا ہے، دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اخلاق، آپ کو ایک یہودیوں کا ایک بہت بڑا رہنما، بہت بڑا عالم، ان کا رہبر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بہت ستاتا تھا، بہت اذیتیں دیتا تھا، آپ پر جھوٹ باندھنا، آپ پر تہمتیں لگانا، آپ کے خلاف لوگوں کو اکسانا۔ لیکن حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اخلاق ایسا کہ وہ یہودی جو ہے، ایک مرحلہ ایسا آیا کہ رات کا وقت میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر پر تشریف لائے تو بچے کے رونے کی آواز سنی، اسی یہودی کا گھر ہے، بچے کے رونے کی آواز سنی، بچہ رو رہا ہے۔ اب حضرت بایزید بستامی بچے کی آواز سن رہے ہیں، اور اہلیہ سے اس یہودی نے آ کر پوچھا، جب وہ گھر پر وہ پہنچا یہودی، کہا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ ہمارے پاس چراغ جلانے کے لیے بھی نہیں ہے، اندھیرا ہو گیا، گھپ اندھیرے کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے۔ یہ جب حضرت بایزید بستامی کے کانوں تک یہ آواز گئی کہ یہودی کی بیوی یہودی کو یہ کہہ رہی ہے کہ بچہ گھپ اندھیرے کی وجہ سے رو رہا ہے، چراغ کے لیے بھی جو ہے ہمارے پاس چراغ جلانے کی بھی وسعت نہیں ہے، تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے گھر کا چراغ لیا اور جا کر جو ہے وہ دروازہ بجایا، کہا کہ میں آپ کی یہ آواز مجھ تک آئی ہے، بچے کا رونا مجھ سے جو ہے وہ نہیں دیکھا گیا، آپ بے فکر رہے، میں یہ اپنی نیکی جو ہے وہ نہ جتاؤں گا، نہ کسی اور سے اس کا اظہار کروں گا، آپ یہ چراغ ہے، آپ کو ضرورت ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے بچے جو ہے وہ ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ بڑے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس یہودی کو اپنے گھر کا چراغ دے دیا، ایک رات، پھر دوسری رات یہی کیا، کہا کہ آپ اس بات سے بے فکر رہے کہ میرا کوئی آپ پر احسان ہوگا۔ لوگ احسان کرتے ہیں نا، اصل میں احسان کرنے کے بعد پھر احسان جتلاتے ہیں، یہ بھی ڈر لگا رہتا ہے، اس لیے جو ہے حضرت بایزید بستامی یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا معاملہ میرے ساتھ کچھ بھی تھا، اس کی فکر نہ کرو، یہ تمہاری ضرورت ہے۔ تیسری رات جب ہوئی تو اب یہودی اتنا متاثر ہوا کہ اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا، لوگوں کو اکساتا تھا، ورغلاتا تھا، جھوٹ ان پر بولتا تھا، یہ میرے ساتھ اتنا حسن سلوک کر رہے ہیں۔ اس یہودی نے باہر جو ہے وہ گھر سے نکل کر چیخنا شروع کر دیا، اے یہودیوں، اے مسلمانوں، آ جاؤ، باہر آ جاؤ گھروں سے۔ اب جب اتنا چیخنے لگا تو سارے کے سارے جو ہے وہ محلے والے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ بھائی یہ ہمارا جو بڑا ہے، جو ہمارا رہنما ہے، یہ کیوں چیخ رہا ہے اور کیوں سب کو بلا رہا ہے؟
مسلمان بھی آ گئے، یہودی بھی آ گئے، اور سارے جب اکٹھے ہو گئے کہا کہ کیا ہوا، کس لیے آوازیں دے رہے ہو؟ وہ یہودیوں کا وہ بڑا کہنے لگا کہ بایزید بھی سچا ہے، بایزید کا دین بھی سچا ہے، اور آج میں بایزید مستامی کے دین کو، اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ تو یہ آپ کا اخلاق تھا کہ آپ کے اخلاق کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یہودی کو اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ ان اللہ والوں کے معاملات بڑے انوکھے ہوتے ہیں، ان کی شانیں بڑی نرالی ہوتی ہیں۔ آخر میں جو درس سیرت اولیاء کے اندر ہم نے ایک سلسلہ رکھا کہ بزرگوں کی ان بزرگوں کی تعلیمات کیا تھی، اس حوالے سے چند ایک باتیں جو آپ نے تعلیم فرمائی، جو آپ نے بطور خاص کہی، وہ آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا تاکہ بزرگوں کی تعلیمات کے حوالے سے ہمیں علم ہو کہ یہ کیا سکھا کر گئے مریدین کو، متعلقین کو، اپنے چاہنے والوں کو۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ راہ طریقت میں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، طریقت کی راہ میں، تصوف کی راہ میں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ فرمایا کہ درد دل کی۔ طریقت کی راہ میں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ درد دل۔ کہا کہ